حضرات و خواتین، ایک روایت میں ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دل پر اسلام کا اثر یوں پڑا کہ جن دنوں اسلام کا قاصد اسلام کا پیغام لے کر حبش کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ وہیں تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ حبش کا بادشاہ اس سلطنت کے باوجود اس کا کلمہ پڑھنے لگا تو ان پر بڑا اثر ہوا۔ آخر اس اثر کو چھپا نہ سکے اور مکہ واپس آ کر مسلمان ہو گئے۔ کیسر کے دربار میں ابو سفیان نے اسلام کی صداقت کا جو منظر دیکھا وہ بھی بے اثر نہیں رہا، مگر پھر بھی ابھی وقت کا انتظار تھا۔ آئیے اب یہود کا آخری قلعہ خیبر آخر 6 ہجری یا شروع 7 ہجری میں فتح ہوا۔ اب یہود کی آبادی حجاز کے ہر گوشے سے سمٹ کر حجاز کے آخری کنارے یعنی ملک شام کے قریب خیبر میں اکٹھی ہو گئی تھی۔ یہاں ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں اور قلعے تھے اور اب یہود یہاں اسلام کے مقابلے میں آخری سہارا لینے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ ان کا ایک سردار ابو رافع سلام بن ابو الحقیق جو حجاز کا سوداگر کہلاتا تھا، 6 ہجری میں غطفان وغیرہ قبیلوں کو لے کر مدینہ پر دھاوا بولنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ایک انصاری مسلمان کے ہاتھ سے اپنے قلعے میں سوتا ہوا مارا گیا۔ سلام کی جگہ اب اسیر بن زارم نے لی۔ اس نے بھی انہی قبیلوں میں دورہ کر کے ایک بھاری فوج تیار کی۔ مدینہ میں خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے آدمی بھیجے۔ انہوں نے آ کر تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے کچھ آدمی بھیجے اور اسیر کو مدینہ بلایا کہ صلح پکی ہو جائے۔ وہ 30 آدمیوں کو لے کر چلا۔ راستے میں اس کے دل میں کیا بات آئی کہ چاہا کہ مسلمان دستے کے افسر کے ہاتھ سے تلوار چھین لے۔ اس پر دونوں طرف سے تلواریں چلیں اور اسیر اس میں کام آ گیا۔ اب خیبر والوں نے غطفان والوں کو نخلستان کی آدھی پیداوار دینا کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ غطفان کے قبیلے بنو فزارہ نے یہ ہمت کی کہ محرم 7 ہجری میں مدینہ کی چراغ گاہ پر حملہ کیا اور ایک مسلمان کو قتل کیا۔ اب مسلمانوں کے صبر کا پیالہ بھر گیا۔ خیبر کے حملے کا اعلان ہوا۔ 1600 مسلمان جو جہاد کے شوق میں آپ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ فوج کے ساتھ کچھ مسلمان عورتیں بھی آئی تھیں تاکہ پیاسوں کو پانی پلا سکیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکیں اور لڑائی کے میدان سے تیر اٹھا کر لائیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام کی فوج نے فریرہ لہرایا۔ 3 جھنڈے تیار ہوئے، ایک حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو، دوسرا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اور تیسرا جس کا فریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا۔ اسلام کے شیر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوا۔ راستے میں اس ہدایت یافتہ فوج کا ترانہ یہ تھا: اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے اور نہ صدقہ و خیرات کرتے اور نہ نماز ہی پڑھتے۔ ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں اور ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ہم دشمنی سے ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ بے شک انہوں نے ہمارے خلاف سرکشی کی ہے۔ جب انہوں نے فتنہ فساد برپا کرنا چاہا تو ہم نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ہم تیری مہربانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے جوش سے بھرا ہوا یہ دریا یوں امڈا ہوا چلا جا رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں خیبر کے قلعے سے جا ٹکرایا۔ موقع تھا کہ رات کی تاریکیوں میں ان پر حملہ کر دیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور حکم دیا کہ صبح کا انتظار کیا جائے۔ صبح ہوئی اور یہودیوں نے حسب معمول قلعوں کے فاٹک کھولے تو سامنے فوج پڑی دیکھی۔ پکار اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک لڑنا نہیں چاہتے تھے،
اس لیے اب بھی حملے کا حکم نہیں دیا، لیکن یہودیوں نے صلح کے بجائے لڑائی کی ٹھانی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کو نصیحتیں فرمائیں، پھر جہاد کا حکم سنایا۔ مسلمانوں نے پہلے نعام نامی قلعے پر دھاوا بولا۔ محمود بن سلمہ رضی اللہ عنہ ایک بہادر مسلمان اس دستے کے افسر تھے۔ وہ بہت اچھی طرح لڑے، لیکن گرمی کے دن تھے، وہ ذرا دم لینے کو قلعے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہودی سردار کنانہ چپکے سے دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں سے چکی کا پاٹ ان کے سر پر گرایا، جس کے صدمے سے وہ شہید ہو گئے۔ لیکن اس قلعے کے دروازے مسلمانوں نے کھول لیے۔ قموس کے قلعے پر مرہب نامی ایک مشہور یہودی بہادر مقرر تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے کئی روز تک بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم فوجیں لے کر گئے، لیکن فتح کا فخر کسی اور کی قسمت میں تھا۔ جب لڑائی زیادہ بڑھی تو ایک دن شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ رات امید اور انتظار کی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ساری رات اس انتظار میں کاٹی کہ دیکھیں فخر کی یہ دولت کس کے ہاتھ آتی ہے۔ صبح ہوئی تو ناگاہ کانوں میں آواز آئی، علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ ان کی آنکھوں پہ درد تھا، وہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی اور جھنڈا دیا اور فرمایا، چل پڑو یہاں تک کہ ان کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ، پھر ان کو اسلام کی طرف بلاؤ اور ان کے ذمے جو اللہ کا حکم ہے وہ بتاؤ۔ اللہ کی قسم اگر ایک آدمی کو بھی اللہ تیرے ذریعے سے ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ مرہب قلعے سے اپنی بہادری کا یہ گیت گاتا ہوا نکلا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش بہادر و تجربے کار، جب جنگ گو پیکار شعلہ زن ہو، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا تھا، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں صاع کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اللہ کے شیر نے زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی۔ مرہب مارا گیا اور قلعے کا پھاٹک مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ لڑائی میں 15 مسلمان کام آئے۔ یہودیوں نے صلح کر لی اور صلح کی شرط یہ ٹھہرائی کہ زمین ہمارے قبضے میں چھوڑ دی جائے، پیداوار کا آدھا حصہ ہم مسلمانوں کو دیا کریں گے۔ یہودیوں کی یہ درخواست منظور ہوئی۔ یہ گویا زمینداری کا پہلا سبق تھا جو یہودیوں نے مسلمانوں کو سکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ترس کھا کر اس کو قبول کر لیا۔ خیبر کی آدھی زمینوں کی ملکیت لڑنے والے مسلمانوں کو دی گئی اور آدھی اسلامی خزانے کی ملکیت قرار پائی۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانچواں حصہ خمس مقرر ہوا، جس کی آمدنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں اور اسلام کی دوسری مصلحتوں میں کام آتی۔ سال میں بٹائی کا جب وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کو خیبر بھیج دیتے۔ وہ جا کر ساری پیداوار کے ڈھیروں کو 2 برابر حصوں میں بانٹ دیتے اور یہود سے کہتے، ان 2 میں سے جو چاہو تم لے لو۔ ایک دفعہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کی سخت تقسیم یا اندازے کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور ابن رواح رضی اللہ عنہ کو رشوت دینا چاہی تو ابن رواح رضی اللہ عنہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے دشمنوں، کیا تم میں مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم میں تمہاری طرف اپنی محبوب ترین شخصیت کے پاس لے آیا ہوں اور تم میرے نزدیک خنزیروں اور بندروں سے زیادہ قابل نفرت ہو۔
لیکن تمہاری نفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اس بات پر نہیں اکساتی کہ میں تم سے انصاف نہ کروں۔ یہود کی آنکھوں کے لیے اس قسم کے عدل و انصاف کا نظارہ بالکل نیا تھا۔ وہ کہہ اٹھے کہ زمین و آسمان اسی عدل کی وجہ سے قائم ہیں۔